اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی، اور ہمارے ساتھ موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے سوالوں کا گلدستہ پیش کرتے ہیں ان کی خدمت میں اور ان سے جوابات طلب کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا سوال، پہلے سوال ایک خاتون کا ہے، انہوں نے پوچھا کہ جو انسان کے بال ہوتے ہیں، اضافی بال، اس کو کیا ایک خاتون ریزر سے صاف کر سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ جو بدن کے اضافی بال ہیں، چاہے مرد ہو چاہے خواتین، وہ اس کو کسی بھی طرح سے صاف کر سکتی ہیں، چاہے ریزر استعمال کریں، چاہے آج کل جو پیسٹ آئے ہیں، کریمز آئی ہیں، اس کو استعمال کریں، لیکن سب سے مناسب چیز جو ہے وہ نورے کا استعمال ہے۔ نورا ایک پتھر سے بنی ہوئی یعنی ایک خاص قسم کا پتھر ہے، دھات ہے، اور اس سے بنے ہوئے پاؤڈر ہے جو بدن کی نظافت کے لیے بہت بہترین سمجھا جاتا ہے، اور ہندوستان میں بھی مل جائے گا یا پاکستانی بر صغیر کے علاقوں میں بھی مل جائے گا، اور وہ سب سے مناسب چیز ہے اور سب سے آسان ہے، اور بہت فوائد اور بھی بہت طبی فوائد اس کے بہت زیادہ ہیں۔ روایات میں بہت شدید اس کی تاکید ہوئی ہے، حتیٰ بعض حکما ریکمینڈ کرتے ہیں اس چیز کو کہ اگر نورے کو صرف پیر کے تلووں میں لگایا جائے تو اس سے بہت سے جو تھکن ہے اور بہت سی جو پریشانیاں ہیں وہ زائل ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال اس کا جو اصل استعمال ہے وہ بدن کے اضافی بالوں کو ہٹانے کے سلسلے میں ہے۔ جہاں تک ریزر کی بات ہے یا کریم کی بات ہے، کوئی بھی چیز استعمال کر سکتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نورے کا استعمال کیا جائے اگر حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ غسل کرتے وقت اگر جسم گیلا ہو تو کیا اس پر غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ ہاں، ظاہراً اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے نہائے ہیں یا اپنے بدن کو صاف کیا ہے پانی سے اور اس کے بعد یہ غسل کرنا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ صرف وضو میں مسئلہ ہے کہ وضو میں مثال کے طور پہ سر جب مسح کر رہے ہو تو سر گیلا نہ ہو، اور پیر کا مسح کر رہے ہو تو پیر گیلا نہ ہو، وإلا اپنے آپ میں غسل میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ غسل میں اگر بدن گیلا بھی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اب نیت جو ہے غسل کی، نیت میں بھی عرض کر چکے ہم پہلے بھی کہ نیت زبان پہ دہرانا ضروری نہیں ہے، بس یہی کہ اب جو میں غسل کرنے جا رہا ہوں، غسل جنابت کر رہا ہوں، ذہن میں ہے، یہی کافی ہے۔ جزاک اللہ۔ تاریخ سے ریلیٹڈ ایک سوال انہوں نے کیا۔ السلام علیکم آغا، ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پر دروازہ گرایا گیا تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہاں موجود تھے، اگر موجود تھے تو انہوں نے وہ بچانے کیوں نہیں آئے؟ یہ کسی اہل سنت نے پوچھا ہے، اس کا جواب دے دیجیے۔ جہاں تک دروازہ گرانے کی بات ہے، بالکل جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر دروازہ جلایا گیا ان کے گھر کا اور ان کے اوپر گرایا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اہل سنت کتب میں بھی اس کا ریفرنس مل جائیں گے۔ رہی بات امیر المومنین کا وہاں موجود ہونا، یقیناً امیر المومنین گھر کے اندر موجود تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح سے نہیں تھا کہ امیر المومنین وہیں کھڑے تھے اور دروازہ جناب زہرا پہ گرایا گیا۔ امیر المومنین گھر کے اندر تھے، جناب زہرا دروازے پر تھیں، اور جناب زہرا اسی لیے دروازے پہ آئی تھی کہ لوگ امیر المومنین کو پریشان کرنے کے لیے آئے تھے، امیر المومنین کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، جناب زہرا ان کو روکنے کے لیے آئی تھیں۔ امیر المومنین گھر کے اندر تھے، لہٰذا دروازے پہ کیا ہو رہا ہے اس سلسلے میں امیر المومنین کا وہاں پر اس وقت کوئی دخل نہیں تھا۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ کہ جب امیر المومنین کو خبر ہوئی ہے دروازہ گرنے کی، اسی دوران دشمن بھی گھر کے اندر داخل ہو گئے ہیں اور امیر المومنین کو آپ کو گرفتار کر کے وہ لے گئے، لہٰذا امیر المومنین کے لیے موقع ہی نہیں تھا کہ وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی مدد فرماتی، اور خود یہ عمل امیر المومنین کا آپ کی شجاعت اور آپ کے صبر کا بہت بڑا مظہر ہے، کیونکہ اگر آپ اس وقت یہ عمل انجام دیتے اور تلوار اٹھاتے یا دفاع کے لیے عمل انجام دیتے تو یقیناً وہ دفاع میں صحیح عمل ہوتا، لیکن اس عمل کے نتیجے میں وہ جو وعدہ رسول اکرم سے تھا کہ صبر کروں گا اور حکومت حاصل کرنے کے لیے تلوار اور ان چیزوں کا استعمال نہیں کروں گا، پھر دنیا اس کو تلوار اور اسی نظر سے دیکھتی، مظلومیت کی نظر سے اور حق تلفی کی نظر سے نہیں دیکھتی، لہٰذا امیر المومنین کو یہاں پر صبر کا اظہار کرنا تھا۔ اور جو ذات خواص ہوتی ہیں جن کے اوپر بہت اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کو اس طرح کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، عام انسانوں میں اور ان میں یہی فرق ہوتا ہے، لہٰذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود نہیں تھے جب دروازہ گرایا گیا، یعنی گھر میں موجود تھے لیکن اس جگہ پہ موجود نہیں تھے،
اور مدد اس لیے نہیں کی کہ جس جناب زہرا کے اوپر دروازہ گرایا گیا اسی وقت لوگ گھر کے اندر بھی داخل ہو گئے اور امیر المومنین کو گرفتار کر کے لے گئے. اگر بہت تفصیل سے اس پہ بات ہوتی جب لوگ کرتے ہیں تو لوگ دوسروں کا موقف، جو دشمنان علی تھے، دشمنان زہرا تھے، ان کا موقف سیدھا کرنے کے لیے ان کی بات کرتے ہیں، ان کے دل کی گہرائیوں سے وہ پہنچے ہوئے لوگ تھے اور ان کی بات کو اپنے انٹرپریٹ کر کے بتاتے ہیں. ایک ابھی ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں ایک صاحب نے یہی کہا کہ مولا کائنات کسی عام شخص کی اگر کسی خاتون یعنی اس کی زوجہ پر اس طرح کا ضرب لگے تو وہ خاموش نہیں بیٹھتا، چجائے کہ علی جو فاتح خیبر بھی ہے اور شیر خدا کا لقب ہے، تو ایسی کی کیا وجہ تھے؟ تو یقیناً کیا یہ عہد و پیمان رسول اللہ سے لیا تھا؟ اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں. دیکھیے یہ اس طرح سے قیاس کرنا ضروری نہیں ہے کہ کسی مرد کی خاتون کے اوپر کوئی حملہ کرے تو وہ خاموش نہیں بیٹھے گا بلکہ عکس العمل انجام دے گا. ممکن ہے عام آدمی ممکن ہے عکس العمل انجام دے، اور عام آدمی 100 میں سے 99% جب عکس العمل انجام دیتا ہے تو وہ نتائج کی فکر نہیں کرتا ہے، اور بعد میں پشیمان بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میں اس عمل کو اس طرح انجام دیتا تو شاید بہتر نتیجے حاصل کر سکتا تھا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد و پیمان تھا آپ کا کہ آپ کے اوپر جب ظلم و ستم کیا جائے گا خصوصاً خلافت کے سلسلے میں تو آپ صبر کریں گے، کیونکہ اگر آپ صبر نہیں کرتے اور آپ فوراً ان کا حملے کا جواب حملے سے دیتے تو یقیناً اسلام کا شیرازہ بکھر جاتا، کیونکہ رسول اکرم نے جو 23 برس کی محنت کے بعد اسلام کے شجر کی باغ ڈیل ڈالی تھی وہ بالکل فنا ہو جاتا. اور امیر المومنین اس وقت ہی، اس کے بعد بھی بہت سے مواقع تھے کہ جب امیر المومنین یہ کام انجام دے سکتے تھے، لیکن آپ نے جیسے ابو سفیان نے آ کے جب امیر المومنین سے کہا کہ اگر آپ آگے بڑھ کر اپنے حق کو طلب کریں تو میں پورے مدینے کو گھوڑ سواروں سے بھر دوں گا، تو امیر المومنین نے یہی جواب دیا کہ تم کب سے اسلام کے خیر خواہ ہو گئے. تو یہ اس طرح کے بہت سے لوگ وہاں بیٹھے تھے جو اس انتظار میں تھے کہ داخلی ایک سول وار ہو اور ہم رسول کے پورے مشن کو نیست و نابود کر دیں. تو ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ امیر المومنین کے سامنے دو چیزیں تھیں: جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا دفاع کرتے ہوئے دشمنوں کو قتل و غارت کرتے یا مثال کے طور پہ حکومت پہ قبضہ کرتے، یا اسلام کی حفاظت کے لیے اس قربانی کو قبول کرتے. تو جناب امیر المومنین نے علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اور جناب زہرا کی قربانی کو ترجیح دی اسلام کی بقا کے اوپر، اور یہی ان کی سب سے بڑی عظمت ہے. جس طرح شب ہجرت آپ کا سونا اس لیے تھا کہ رسول اکرم کی جان بچ جائے، جس طرح وہاں بھی میدان میں امیر المومنین کے فتح خیبر کی بات کی سوال میں، تو فتح خیبر امیر المومنین نے اپنی شجاعت کو دکھانے کے لیے نہیں کیا تھا، فتح خیبر اپنے آپ کو پہلوان منوانے کے لیے نہیں کیا تھا، فتح خیبر صرف اور صرف اسلام کی نصرت کے لیے کیا تھا. جتنے بھی عمل جنگ میں حضرت امیر المومنین نے انجام دیے ہیں وہ اسی وقت انجام دیے جب اسلام کی ضرورت تھی اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. اگر امیر المومنین کو صرف جنگ اور کشور کشائی اور حکومت سے مطلب ہوتا تو اپنی حکومت کے زمانے میں وہ کشور کشائی کرتے، جبکہ آپ ہی کی ایک واحد حکومت ہے جس میں کشور کشائی نہیں ہوئی ہے. باقی 3 خلافتوں میں یہ کام ہوا ہے، اور ان 3 خلافتوں میں امیر المومنین بالکل خاموش، آپ نے ایک بار بھی تلوار کو ہاتھ نہیں لگایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین کی تلوار کسی شخص کی ذاتی پسند کے اوپر نہیں چلے گی، صرف اور صرف اسلام کے دفاع میں چلے گی، پیغمبر کی حیات میں چلی یا ان کی اپنی زندگی میں اپنی خلافت ظاہریہ میں چلی. اس کے علاوہ پیغمبر کی بعد آپ نے 25 برس تک تلوار کو ہاتھ نہیں لگایا، حتی اپنے دفاع میں نہیں لگایا. تو یہ اس لیے تھا کہ جو اصل اسلام جو رسول اکرم کا اسلام تھا وہ محفوظ رہ جائے، وَإِلَّا یہ اپنے آپ لوگوں کی نظر میں یہ ویسے ہی ملوکیت ہو جاتی جیسے ہمیشہ رہی ہے، اور پھر وہ بنی امیہ کی پوری سازش کے رسول اکرم نے تو یہ سارا کھیل علیاذ باللہ حکومت حاصل کرنے کے لیے لگایا تھا، جو 60 برس بعد کہا جا رہا تھا وہ اسی دن 11 ہجری میں یہ بات ثابت ہو جاتی، اور لوگ پھر اس کو دین نہ سمجھتے بلکہ اس کو صرف حکومت سمجھتے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد امیر المومنین نے یہ قربانی اس لیے پیش کی کہ دین بچ جائے. دوسروں سے اس قربانی کی ہم توقع نہیں کرتے، لیکن امیر المومنین سے اس قربانی کی توقع تھی اور انہوں نے اس کو انجام دیا. جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آغا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور اس میں جس طریقے سے تاریخ سے ریلیٹڈ بہت سارے سوال ہیں، اور الحمدللہ اس طرح کے سوال کیے بھی جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے نوجوانوں کے اندر ان کے اندر جو آج کل اس نئے زمانے میں ویڈیو کے ذریعے اور اپنے تمام تبصرات کے ذریعے لوگ ایسا وہم پھیلا رہے ہیں کہ جو تاریخ کو بالکل الٹ کر کے دیکھتے ہیں. انشاءاللہ اس طرح کے سوال لیتے رہیں گے. آگے آغا کی خدمت میں کچھ اور سوالوں کا گلدستہ پیش کرتے ہیں. آغا اب انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ خواب میں قبرستان دیکھنا کیسا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟
دیکھیے خود خواب کے سلسلے میں ایک چیز ہم پہلے بیان کرتے ہیں کہ خواب ہمارے لیے یعنی ہم عام انسانوں کے لیے بالکل حجیت نہیں رکھتا. یعنی ممکن ہے کہ خواب ایک اپنے آپ میں خداوند عالم کی طرف سے انتظام ہے کہ انسان تھوڑا سا سکون اس کے ذریعے سے حاصل کر لے، جس طرح نیند اس نے ایک تحفے کے طور پر دی ہے. حقیقت خواب کے بارے میں بہت سی چیزیں ہم تک نہیں پہنچی ہیں. ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ ممکن ہے خواب کے ذریعے سے خداوند عالم اپنے خاص بندوں کو کوئی خاص پیغام دیتا ہو اور اس کے اندر کچھ رموز ہوں، لیکن ہر ایک کے لیے ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور خواب کے سلسلے میں بہت سے مسائل ہیں. مثال کے طور پر خواب کب دیکھا گیا، کن حالات میں خواب دیکھا گیا، اسٹریس کے ساتھ تھے، بغیر اسٹریس کے تھے، کھانے میں کیا کھایا تھا، ان سب کی بہت سے اثرات اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. لیکن علی کل حال قبرستان کو خواب میں دیکھنا انسان کو آخرت کی یاد دلاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ آخرت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھے، کیونکہ بالآخر یہ دنیا چاہے کتنی رنگین کیوں نہ ہو اور کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، بالآخر 20 سال 40 سال 50 سال 100 سال کے بعد اب انسان کے لیے ختم ہو جائے گی، اور انسان کو اصل آخرت میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اور اپنے اعمال کو لے جا کر وہاں بارگاہ الہی کے سامنے پیش کرنا ہے. لہٰذا اس کی نوید ہو سکتی ہے یا اس کی خبر ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو آخرت کے لیے آمادہ کرے، دنیا کی رنگ میں اتنا زیادہ محو نہ ہو جائے کہ وہ آخرت کو فراموش کر دے. سبحان اللہ. اور یعنی یقیناً خواب کے بارے میں یہ ہے کہ کسی ایسے انسان سے نہ ڈسکس کرے کہ جو نہیں جانتا اس کے بارے میں. ایڈیلیڈ آسٹریلیا سے سوال ہے. آغا السلام علیکم، اسلام میں اسٹرولوجی کا کیا کانسیپٹ ہے؟ کیا یہ حرام ہے؟ زوڈیک سائن اور اس طرح کے جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کو پامسٹری، یہ تمام چیزیں کس طرح سے اس کو لینا چاہیے؟ دیکھیے یہ تقریباً تین الگ الگ علوم ہو گئے. اسٹرولوجی یعنی نجوم، جسے ہم علم نجوم کہتے ہیں، ستارہ شناسی بھی کہا جاتا ہے کہ ستاروں کی حرکت کو دیکھنا. بالآخر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ستارے ایک حرکت میں ہیں. بالآخر سورج ہے، سورج خود بھی ایک ستارہ ہے. ہم پلانٹ پہ رہ رہے ہیں، یعنی زمین پہ رہتے ہیں، جس کو ارتھ بھی کہا جاتا ہے. ایک سیارہ ہے جو سورج کے گرد گردش کر رہا ہے، تو اس سے ظاہر سی بات ہے کہ سورج کے گرد جب گردش کر رہا ہے تو دن اور رات کی تبدیلی اور موسم کی تبدیلی، یہ سارے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اسی طرح جغرافیائی لحاظ سے بہت سے اثرات ہیں جو ستاروں کے طلوع سے اور غروب سے اور آنے سے اور موومنٹ سے انسانی زندگی پہ اس طرح سے مرتب ہوتے ہیں. سردی ہے، گرمی ہے، مسائل ہیں. اس کے علاوہ جو دوسری چیز انہوں نے بیان کی وہ پامسٹری ہے کہ انسان کے ہاتھ کی جو لکیریں ہیں اس کا کوئی اثر ہے انسانی زندگی میں نہیں ہے. بہت سے علوم ایسے ہیں جو ہم تک صحیح طرح سے پہنچے نہیں ہیں. لہٰذا وہ علوم جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم تک پہنچے ہیں اور ہمارے علماء اس کے ضامن ہیں، ان علوم کے ترویج کرنا، ان علوم کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ علوم جو دیگر افراد سے آئے ہیں اور اہل بیت کی ان کی تائید نہیں حاصل ہوئی ہے، ان کو حاصل کرنے میں کوئی شرعاً قباحت نہیں ہے، لیکن ان کو صد درصد سمجھنا اور اس کو زندگی میں داخل سمجھنا یہ ایک بہت الگ مسئلہ ہے. تو لہٰذا اس کو زندگی میں داخل نہ سمجھے کہ یہ حتماً ایسا ہی ہوگا. تو خود علم نجوم حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، علم نجوم اور فلک شناسی میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اس کے ذریعے سے پریڈکشن کرنا، پیشن گوئی کرنا اور اس کو 100% دخیل ماننا زندگی میں اور ستاروں کو، یہ عمل جائز نہیں ہے. رہی بات زیوڈک سائن کی، تو یہ بہت ایسی چیز ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں گریک سویلائزیشن سے ہمارے پاس آیا ہے اور اس کی بہت زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے. ہوروسکوپ، ریڈنگ اور یہ ساری چیزیں اسی میں ہی آتی ہیں. جی بالکل. چلیے بہت بہت شکریہ. اگر ایک سوال ان کا یہ ہے کہ منقبت میں تالی بجانا کیسا ہے؟ یا ویسے بھی عام دن میں جو تالی بجانے لگتے ہیں، ہم پروگرام کوئی بھی کر رہے ہیں تو تالی بجانا کیسا ہے؟ خود اپنے آپ پہ تالی بجانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ غنا کے ساتھ آمیزش نہ ہو. منقبت ہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے یا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے یا خوشی کا موقع ہے اور اس پر ایک محفل کے اندر سب لوگ اس طرح سے جشن منا رہے ہیں اور اس علاقے میں رائج ہے کہ اس طرح سے جشن منایا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں، مگر یہ کہ دیگر کسی مسئلے سے اس کو منع کیا جائے. مثال کے طور پر مرد اور عورت جو ہیں وہ ایک ہی مجمع میں اکٹھا ہوں یا ایک دوسرے تک ان کی آوازیں جا رہی ہوں یا حجاب کی رعایت نہ ہو رہی ہو تو ایک دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے. وہ اللہ خود اپنے آپ میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ. میں اپنا نام نہیں بتا سکتی. میرا سوال یہ ہے کہ میں خمس کیسے ادا کروں کہ میرے گھر والے سنی ہیں اور میں شیعہ ہو گئی ہوں. یہاں کوئی خمس نہیں سمجھتا اور نہ ہی
سمجھتا بھی ہے تو ادا نہیں کرے گا. میں غیر شادی شدہ ہوں, میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, تو میرے بارے میں خمس کا کیا حکم ہے, اور اگر آپ کے فتوے کے مطابق خمس دینا ہے تو میں کیسے دوں گی, اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے فرما دیں آقا. دیکھیے خمس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کے پاس مال ہونا چاہیے. اگر انسان کے پاس مال نہیں ہے تو اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آٹومیٹکلی خمس واجب ہو جائے گا اور اگر نہیں دیا تو گناہ گار ہو جائے گا. نہیں, ہر فرد پر خمس واجب نہیں ہوتی. نماز یا روزے کی طرح نہیں ہے کہ ہر حال میں رکھنا ہے یا ہر حال میں نماز پڑھنی ہے, چاہے وہ لیٹ کے پڑھے, چاہے وہ بیٹھ کے پڑھے, چاہے وہ اشارے سے پڑھے, کہ نماز ہر حال میں انسان کے اوپر باقی رہتی ہے. روزے, لیکن جیسے ہی آپ روزے پہ آئیں گے, روزے میں شرائط ہیں. اگر انسان مریض ہو جائے روزہ ساقط ہو جائے گا, انسان سفر میں چلا جائے روزہ ساقط ہو جائے گا, بعد میں قضا کرے گا. لیکن اسی طرح خمس ہے, خمس ٹیکس کی طرح قسم کی ایک چیز ہے. اگر آپ ایلیجیبل ہی نہیں ہیں تو آپ کے اوپر کوئی حکم نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یا آپ کی کوئی درآمد ہی نہیں ہے یا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کے اوپر خمس بھی نہیں ہے. اور اگر آپ پر خمس نہیں ہے تو اس کے سلسلے میں آپ سے سوال بھی نہیں کیا جائے گا. ہاں, اگر آپ کی کمائی ہوتی, آپ کسی بھی طرح سے کما رہی ہوتی, چاہے آپ کے والد آپ کو کچھ پیسے دے رہے ہوتے, خرچ کے لیے والدہ دے رہی ہوتی, یا خود سے کوئی عمل کے ذریعے سے آپ پیسے کما رہی ہوتی, تب اس کی بچت پر آپ پر خمس واجب ہوتا. اگر کوئی بچت نہیں ہے, آپ کی کوئی اپنی کمائی نہیں ہے, کچھ پیسے بھی نہیں ہے, تو کوئی خمس واجب نہیں ہوگا. جزاک اللہ. بہن آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے, اور اس سے بہترین طریقے کے جو آپ نے رائے حق اختیار کی ہے اس پہ آپ کو گامزن رکھے, الہی آمین. کیا وینسڈے کو شادی شدہ عورت نہا سکتی ہے؟ یہاں کہا جا رہا ہے کہ عورت وینسڈے کو نہا نہیں سکتی اگر اس کی شادی ہو چکی ہے, اس میں ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے, تو اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتا دیجیے. کسی بھی دن کسی بھی موقع پہ نہا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو عام طور سے دیگر مذاہب سے یا دیگر ادیان سے ہمارے یہاں داخل ہوئی, خصوصاً بر صغیر وغیرہ میں, خصوصاً نارتھ انڈیا میں زیادہ تر یہ چیزیں ہیں. اس کا شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے, نہ عرفاً کوئی حیثیت ہے. کسی بھی دن نہا سکتی ہے, اور اگر غسل واجب ہو جائے کسی وجہ سے تو نماز, اگر مثال کے طور پر اس پر غسل واجب ہو جائے, شادی شدہ خاتون ہے, اور اگر اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو جائے تو اب نماز وینسڈے کے سوال, یہ خود اپنے آپ سے سوال کر سکتی ہیں کہ اگر ان کے اوپر وینسڈے کو غسل جنابت واجب ہو جائے بدھ کے دن, تو کیا وہ دن بھر نماز نہیں پڑھیں گے؟ ایسا نہیں ہے. تو شرعاً اگر ان کے اوپر غسل واجب ہے تو جس دن واجب ہے فوراً اس کو ادا کریں گی. اور اگر کوئی اور عذر ہے, مثلاً کوئی شرعی عذر ہے, کوئی ایسا عذر ہے کہ مثلاً پانی کا استعمال ان کے لیے منع ہے, یا پانی ہے نہیں, یا ڈاکٹر نے منع کیا ہے, تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اس طرح کی باتیں کہ بدھ کے دن غسل صحیح نہیں ہے, فلاں دن صحیح نہیں ہے, فلاں وقت صحیح نہیں ہے, اس کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں. ہاں, طبی لحاظ سے کسی وجہ سے منع کیا گیا ہو, مثلا ڈاکٹر کہے کہ رات میں مت نہائیے گا, یا بھی آپ کو سردی لگی ہوئی ہے, آپ کسی بھی طرح سے پانی کے نزدیک نہ جائیے, یا کوئی بدن پہ زخم ہے کہ اس پہ پانی نہیں لگایا جا سکتا, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن کسی دن کو مخصوص کرنا, کسی وقت کو مخصوص کرنا, شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہونے کی باتیں کرنا, اس کا ٹوٹل تعلق بے دینی ہے, اور اصل دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں تک ان کے سوال کی بات ہے, دن کسی بھی وقت, ہفتے کے کسی بھی دن, شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو, خاتون غسل کر سکتی ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. اصغر عباس صاحب کا سوال ہے, قبلہ اگر ہم نوکری کر رہے ہیں اور کچھ رقم جس کو سیو کر رکھی ہے تاکہ ہم اپنا کام کر سکیں یا اپنا گھر بنا سکیں, تو کیا اس پر بھی خمس واجب ہو جائے گا, اور کتنا واجب ہوگا, اس کے بارے میں بتا دیجیے. دیکھیے, اگر سیونگ کر رہے ہیں تو سیونگز کے اوپر خمس واجب ہو جاتا ہے, البتہ ایک ہی بار واجب ہو گیا. یعنی اگر آپ نے سیونگ کی اور اماؤنٹ آپ کے پاس آ گیا, آپ نے خمس کا حساب کیا, تو اس کے اوپر ایک بار خمس دے دیں گے, اور اگلے سال جب اس پہ رقم بڑھے گی صرف بڑھے ہوئے اماؤنٹ پر ہی خمس دینا پڑے گا. خمس کا عدد جو ہے بالکل واضح ہے, 20% آف ٹوٹل بچت جو ہے اس کے اوپر خمس واجب ہوتا ہے. یعنی 20% خمس واپس آپ باہر نکال دیں گے اپنے اصل مال کا 20%. مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے ہیں تو 20,000 روپے خمس ہو جائے گا, 80 روپے مخمس ہو جائے گا. 80,000 روپے پہ جو اضافی ہوگا اگلے سال آج ہی کے دن, وہ اس کے اوپر سے آپ خمس نکالیں گے, باقی 80,000 سے آپ کو خمس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اگر یہ سیونگ گھر بنانے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ اپنے مرجع سے اجازت لے کر یا مصالحت کر کے بھی اپنے معاملے کو حل کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ اگر عورت جنابت کی حالت میں ہو تو حج جائز ہے یا کیا کرے؟ ان دوران جب مجلس میں جا سکتی ہے اور تمام چیزیں ادا کر سکتی ہے, مثلا زیارت پہ جا سکتی ہے, اس کے لیے کیا؟ دیکھیے, جہاں تک حج کا مسئلہ ہے, حج کے لیے اسے غسل جنابت کرنا پڑے گا, اور جہاں
حج کے جو احکام ہیں اس میں ایک حکم جو ہے وہ مرد و عورت کی ایک دوسرے سے دوری ہے، لہٰذا جیسے ہی احرام باندھیں گے مرد کے لیے اپنی زوجہ کے نزدیک جانا اور زوجہ کے لیے اپنے شوہر سے نزدیکی کرنا جائز نہیں ہے جب تک طواف النساء دونوں افراد کر نہ لیں۔ لیکن اگر کسی اور وجہ سے، مثال کے طور پر غسل حیض اس پر واجب ہو جائے یا کوئی اور غسل اس پہ واجب ہو جائے تو اس سے حج کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، حج کے تمام ارکان انجام دے سکتی ہے سوائے طواف کے اور مسجد الحرام میں داخل ہونے کے، کہ وہ بعد کے ایام میں بھی وہ انجام دے سکتی ہے اور اس کا حج صحیح رہے گا۔ رہی بات کہ حالت جنابت میں کیا حرم میں جا سکتی ہے زیارت کے لیے؟ حرم میں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے حکم میں ہے، اور حالت جنابت میں مسجد میں صرف ایک طرف سے داخل ہو کے دوسرے دروازے سے خارج ہونے کی اجازت ہے، وہاں رکنے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا اگر بہت مجبوری ہے تو آپ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے خارج ہو سکتی ہیں، لیکن اور باقی کام انجام دینے، مثلا اپنے گھر میں ہیں، زیارت پڑھنا چاہتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، قرآن پڑھنا چاہتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مکروہ ہے کہ 7 آیت